ہمیں انتہائی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میں خصوصاً اپنی ٹیم اور اپنے رفقائے کار کا ذکر کرنا چاہوں گا، جن کی محنت کی وجہ سے ہم نے سندھ کے تمام اضلاع میں غیر قانونی طور پر بنائے گئے پیٹرول پمپوں کو سیل کیا ہے، اور تقریباً 4 کروڑ مالیت کا ڈیزل اور پیٹرول ہم نے فی الحال وہاں ڈیٹین کر لیا ہے۔ ڈیٹین سے مراد یہ ہے کہ ابھی چونکہ قانونی کارروائی جاری ہے، اور اس قانونی کارروائی میں تمام پیٹرول پمپوں کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ آ کر کسٹم حکام کو اپنی جائز خرید کے کاغذات پیش کریں، اور پیش کرنے کے بعد یہ ثابت کریں کہ انہوں نے یہ پیٹرول لیجٹمیٹ سورسز یعنی کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز سے خریدا ہے۔ بصورت دیگر یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ پیٹرول غیر قانونی طور پر حاصل کیا گیا اور لہٰذا یہ اسمگلڈ ہے۔ اس کے اندر نصف یعنی کہ 20 ملین 2 کروڑ کا پیٹرول اور تقریباً اتنی ہی مالیت کا ڈیزل شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اور بتاتا چلوں، وہ پمپس جو خالی ڈرم رکھ کر، بوتلیں رکھ کر اور چھوٹے چھوٹے کینز اور اس طرح کی جو سٹوریج جن کی بہت ہی دکانوں میں، وہ ہمارے ٹارگٹ کا حصہ نہیں تھے۔ انہیں ہم نے بی کیٹیگری کے اندر جو نیشنل لیول کے اوپر تھا، کیونکہ ہر جو کارروائی کی جاتی ہے اس میں آپ ایک بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں، اور اس بینچ مارک سے آنے والے نیچے جتنے بھی، آپ انہیں پمپس نہیں کہہ سکتے، آپ انہیں چھوٹے چھوٹے ریٹیل آؤٹ لیٹس کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے ہدف میں شامل نہیں۔ ہمارا فوکس فیول کے اوپر ہے، پیٹرول پمپوں پر نہیں ہے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں۔ لیکن چونکہ پیٹرول اور فیول بکتا پیٹرول پمپس کے اوپر ہے، تو لہٰذا ایک مربوط پالیسی کے تحت کسٹمز بارڈرز کو بھی سیل کیا جا رہا ہے، جہاں سے اسمگلنگ ہو کر یہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے۔ ان روٹس نمبر 2 ان روٹس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے جہاں سے یہ گزرتا ہے۔ نمبر 3 ان جگہوں کو کلا کما کیا جا رہا ہے جہاں یہ بکتا ہے۔ تو آپ کو اسے 3 پرونگڈ یعنی کہ 3 آپ کہہ لیجئے سٹیپس پر مبنی ایک پالیسی دیکھنی پڑے گی: بارڈر، روڈ اور آؤٹ لیٹ۔ یہ آؤٹ لیٹس جو ہیں جب یہ بند ہوں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو قانون اپنی رٹ اسٹیبلش کرے گا، نمبر 2 یہ لوگ لائسنسنگ کی طرف آئیں گے جو اس اہل ہوں گے، نمبر 3 پاکستان میں یہ اسمگلڈ فیول بند ہوگا، جس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی مزید پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے چانسز کھلیں گے، آپ کی ریفائنری کی کیپیسٹی اور ڈیمانڈ بڑھے گی، اور ریفائنری مزید لگانے کی ضرورت پیش آئے گی، اور پاکستان کی معیشت جو کہ اس وقت گرے موڈ میں تھی وہ وائٹ موڈ میں آ جائے گی۔ حال ہی میں 2 دن پہلے ہماری ٹیم نے حیدرآباد کسٹمز کی جو ہمارا یونٹ ہے، اس نے میر پور خاص پر چھاپہ مار کر ایک بہت بڑی مقدار میں چھالیہ، پان پراگ، گٹکا اور اسمگلڈ سگریٹس برآمد کیے ہیں۔ یہ انتہائی با اثر اور قابل ذکر بڑے اسمگلرز تھے، جن کے گودام پر، ایک فیکٹری نما گودام پر چھاپہ مار کر ہم نے 10 ٹن چھالیہ جس کی قیمت 2.25 کروڑ ہے، سگریٹس جن کی قیمت 30 لاکھ سے زیادہ ہے، اور پان پراگ جو کہ اگین 30 سے 50 لاکھ کی مالیت کا ہے جو ہم نے پکڑا ہے۔ اسی طریقے سے کشمور کے اندر ہم نے تقریباً 1 کروڑ روپے کی چھالیہ، سگریٹ اور پان پراگ جو ہے وہ ہم نے پکڑا ہے۔ اسی ہفتے کے اندر ہی نہ صرف کہ ہم نے اللیگل پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی مکمل کی، بلکہ ہماری حیدرآباد کسٹمز کی اینٹی اسمگلنگ یونٹس نے 40 ملین سے یعنی کہ 4 کروڑ سے بڑھ کر ہم نے جو ہے وہ سامان صرف ایک ہفتے میں مختلف جگہوں سے برآمد ہم نے کیا ہے۔ ادویات جو ہیں وہ دو قسم کی ہمارے ریڈار اور فوکس میں ہیں۔ سب سے پہلے تو بھارتی ادویات،
اور پھر اس کے بعد جعلی ادویات. لیکن جعلی ادویات میں ہم صرف ان ادویات کی بات کر سکتے ہیں جو کہ اسمگلڈ ہوں گی. جو مقامی طور پر پروڈیوس کی جا رہی ہیں اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اسسٹنٹ کلیکٹر منومل اور ان کی ٹیم کی جو کاوشیں ہیں اس میں ہم نے بہت ساری بھارتی ادویات، بھارتی پروڈکٹس، جس میں مرچوں میں استعمال ہونے والا سیڈ، اس کپڑا، گٹکا اور بے شمار وہ چیزیں جو بھارتی اوریجن کی ہیں، ہم نے ان کو پکڑا بھی ہے اور انشاءاللہ اب سب کو ہم مدعو جلد کر رہے ہیں. جہاں پر آپ ان کا تلفی کا جو پروسیس ہے اس کو آپ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں دیکھ پائیں گے.